اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وبہ قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازی قال سمعت جریر لقیت جابر بن یزید الجعفی فلم اکتب عنہ کان یؤمن بالرجعۃ۔ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات جابر ابن یزید الجعفی سے ہوئی، میں نے اس سے ایک روایت بھی نہیں لی، اس لیے کہ وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ جابر ابن یزید الجعفی کے ابتدائی حالات ٹھیک ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے تشیع اختیار کر لیا تھا، رافضیت کو اختیار کر لیا تھا، اور رافضیت میں اتنا غلو کیا تھا کہ وہ رجعت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ رجعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں میں چھپے بیٹھے ہیں، جیسے ہم نزول عیسیٰ کے قائل ہیں نا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، رافضیوں کا، شیعوں کا، کہ حضرت علی آسمانوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور وہ دنیا میں آئیں گے آخری زمانے میں، اور پھر ان کے ساتھ خروج ہوگا مسلمانوں کا۔ یہ ہے رجعت کا، رجعت رجوع سے ہے، اور یہ تشیع اور شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، جابر ابن یزید۔ امام ابو حنیفہ اس کے باب میں فرماتے ہیں، ما رأیت اکذب بن جابر الجعفی، میں نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن یزید قبل ان یحدث ما احدث۔ قبل ان یحدث ما احدث کا معنی اس عقیدے سے پہلے وہ ٹھیک تھا، اس لیے نسائی وغیرہ میں جو روایات آئی ہے، ترمذی وغیرہ میں، جابر ابن یزید کی، یہ اس زمانے کی روایت ہے جب وہ ٹھیک تھا۔ جی وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل ان يظهر ما اظهر، قبل ان يظهر ما اظهر، اس کے اس عقیدے سے پہلے۔ جی فلما اظهر ما اظهر اتهمه، لوگوں نے اس کو متہم قرار دیا حدیث کے باب میں۔ جی وتركه بعض الناس، اور اس کی روایت کو لینا بازوں نے چھوڑ دیا۔ جی فقيل له وما اظهر قال کیا ظاہر کیا تھا اس نے؟ ایمان بالرجعت۔ جی وحدثني حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابر بن يزيد يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے پاس 70,000 روایت ہے ابو جعفر سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب تشیع والی روایت تھی، رافضیت کی روایت۔ جی وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي ل50,000 حديث ایک مرتبہ کہنے لگا 50,000 حدیثیں ہیں۔ جی ما حدثت، اور میں نے ایک بھی بیان نہیں کی اس میں سے، ما حدثت من شيئا۔ جی قال ثم حدث يوما بحديث، پھر ایک دن ایک حدیث بیان کی اور ایک حدیث بیان کر کے کہنے لگا یہ 50,000 میں سے ایک ہے۔ جی وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ چلیے وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم۔ سفیان ابن عیینہ سے کہا کہ بھئی جابر ابن یزید سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی گئی، اور وہ آیت یہ ہے فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو جابر ابن یزید الجعفی کہنے لگا کہ اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی، حالانکہ یہ تو سورہ یوسف کی آیت ہے،
اور سورہ یوسف میں یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ جس وقت بنیامین کو لے کر کے وہ گئے تھے سامان لینے کے لیے بھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے بنیامین کو روک لیا تھا اپنے پاس، تو بڑے بھائی جو تھے یہودا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں اب نہیں آؤں گا ابا جی کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، میں جواب کیا دوں گا ابا کو، اس لیے کہ ابا نے کہا تھا کہ یوسف تو گیا لیکن اس کو کہیں نہ کھو دینا، اس کو لے کر آنا، اور ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، اب میں ابا جی کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نہیں آؤں گا اب۔ کب تک؟ فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، جب تک کہ میرے والد صاحب مجھ کو اجازت نہ دے دیں، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ اب یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، مطلب بنیامین چھوٹ جائے، وہ خیر الحاکمین، وہ ایک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے تفسیر اس کی جو ہو چکی ہے۔ تو سفیان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کی تفسیر ظاہر نہیں ہوئی، تو کہا وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس سے مسئلہ رجعت ثابت کر رہا ہے۔ کیسے ثابت کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اب بمعنی علی ہے، حتی یأذن لی ابی، تو ابا کا معنی علی ہے، اور یہ علی کو اب مانتے ہیں، باپ مانتے ہیں، اور علی آسمان میں چھپے بیٹھے ہیں، اور وہ جب ہم کو یوں کہیں گے، اجازت دیں گے کہ تم کو نکلنا ہے اب دنیا کے اندر قتال جہاد کے لیے، تو ہم نکلیں گے۔ یہ تفسیر یہ کر رہا ہے، یعنی رجعت کی تفسیر اس آیت کی کر رہا ہے وہ۔ اس پر فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مسئلہ تو ہو چکا ہے۔ جی، قال فقال جابر، اسی طرح کی واہیاتی تفسیر ان کی ہوتی ہے، اسی طرح کی واہیاتی تفسیر۔ ہمارے بعض علماء کے اندر بھی اسی طرح کی بعض باتیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں وحدت ادیان لکھا ہے کہ سارے دین برابر ہیں، اس لیے یہود اگر تورات کو مانتا ہے، تورات پر چلتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور شریعت تورات کے مطابق عمل کر رہا ہے، چاہے نبی علیہ السلام کو نہ مانے، وہ جنت میں جائے گا۔ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں مانتے ہیں اور اپنی انجیل پر عمل کر رہے ہیں، چاہے نبی علیہ السلام کو نہ مانتے ہو، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ وحدت ادیان یعنی سارے دین برابر، وحدت کا معنی برابر، ادیان دین کی جمع ہے۔ یہ مولانا کی غلطی ہے، غلط تفسیر کی ہے۔ کیا استدلال کیا ہے انہوں نے؟ ان الذین آمنوا، کیا آیت ہے وہ؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم۔ یہی تو آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منہم، ہاں یہی آیت ہے۔ حالانکہ اس آیت کا تعلق اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی یہود جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، وہاں تک وہ اگر اپنے دین پر ہیں تو اس صورت میں ان کا دین اپنی جگہ معتبر رہے گا۔ عیسائی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، وہاں تک وہ لوگ اپنے دین پر تھے تو ان کے دین کا اعتبار ہوگا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اور منسوخ ہو جانے کے بعد اب ناسخ دین پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے مشکات میں روایت پڑھی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یسمع بی من الیہود والنصارى ولم یؤمن قبل وفاتہ فہو من اہل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے میری بات کو سنا وہ یہود و نصارے میں سے اور اپنی وفات سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔
حضرت نے صاف فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادیان منسوخ ہو گئے، اور اسی لیے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلامی ہے۔ اور ان کے دین کا نام دین اسلام نہیں تھا، دین اسلام اسی دین کا نام ہے، خصوصیت کے ساتھ اس دین کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری تفسیریں، اس طرح کی من گھڑت تفسیریں کر دی جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے۔ یہی تفسیر بالرائے کہ اپنی عقل سے جو چاہے قرآن کی تفسیر کر دو۔ جی قال فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذب. فقلنا وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من يخرج من ولده حتى ينادي مناديا من السماء یہ تفسیر کر رہا ہے وہ۔ جی يريد عليا أنه ينادي وأخرج مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف. جی وحدثنا سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. جی حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ جابر سے میں قریباً 30,000 حدیثیں سنی، لیکن ایک بھی بیان کے قابل نہیں، چاہے مجھے کتنا ہی کیوں نہ دیا جائے، وَلَوْ أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، یعنی چاہے کتنی دولت کیوں نہ دی جائے، لیکن میں ایک بھی حدیث اس کی بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بیان کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو موضوع روایات ہے سالی۔ اللہ سبحانہ لا الہ الا اللہ۔ آواز تو نہ آئے، وہ ایک صاحب میرے ساتھ آئے